औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देते हुए सदियों पुरानी मन घड़त कहानियों का महल ज़मीन बोस हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि जिस 9 रबी अव्वल को ईद ज़हरा या ईद शुजा के नाम पर इतने धूमधाम से मनाया जाता है, उस दिन के पीछे अवाम को 3 अलग अलग कहानियां सुनाकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। पहला दावा, इस दिन दुश्मन अहले बैत इब्ने ज़ियाद या उमर बिन साद की हलाकत हुई। दूसरा दावा, इस दिन 8 रबी अव्वल को इमाम की शहादत के फौरन बाद 9 रबी अव्वल को नया लिबास पहनकर ईद मनाने और सोख ख़त्म करने का हुक्म आया। तीसरा दावा, उस दिन अगले इमाम की इमामत का आगाज हो रहा है और ताज पोशी की ईद है। आज की इस वीडियो में हम किसी जज्बातियत का सहारा लिए बगैर आपकी अपनी मुस्तनद कुतब, आपके अपने सबसे बड़े मुहद्दिसीन और शिया रजाली कुतब के वो स्कैन्स आपके सामने रखेंगे जो ये साबित कर देंगे कि 8 रबी अव्वल शहादत इमाम हसन अस्करी के फौरन 24 घंटे बाद ईद मनाना ना सिर्फ सीरत आइमा के खिलाफ है, बल्कि ये तारीख, अक्ल और शरीयत का सबसे बड़ा खिलवाड़ है। अगर आप में सच देखने की हिम्मत है और आप इल्मी हकाइक के जोया हैं, तो अगले चंद मिनट अपनी नजरें इस स्क्रीन से ना हटाइएगा, क्योंकि आज जो हकाइक खुलने वाले हैं वो आपको इंशाअल्लाह हैरान कर देंगे। ये आपके सामने सबसे पहला मफरूजा जो इस ईद को घड़ने के लिए अवाम के जहनों में डाला जाता है, वो ये है कि 9 रबी अव्वल को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद वासिल जहन्नुम हुआ था या इसका कटा हुआ सर मदीना पहुंचा था, जिस पर अहले बैत ने खुशी मनाई। चलिए जरा आपके अपने सबसे बड़े शिया आलिम अल्लामा बाकिर मजलिसी की मारूफ किताब जिलाल अयून का ये स्कैन देखें। अल्लामा मजलिसी अपनी इस किताब के बाब अहवालाते इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु व इंतकाम मुख्तार सफ़ा 793-795 पर सरहाद के साथ रकम तराज हैं कि जनाब इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने इब्ने ज़ियाद का मुकाबला नहर खाजर के किनारे किया और इब्ने ज़ियाद को मुहर्रम 67 हिजरी रोज़े अशूरा के करीब में वासिल जहन्नुम किया गया। लीजिए, जब इब्ने ज़ियाद मारा ही मुहर्रमुल हराम के महीने में है, तो फिर 9 रबी अव्वल को इसके मरने का जश्न मनाना किस तारीख का हिस्सा है? जो वाकिया हुआ ही मुहर्रम में है, इसकी खुशी 2 महीने बाद 9 रबी अव्वल को 8 रबी अव्वल के फौरन बाद कैसे फिट कर दी गई? ये पहला तारीखी झूठ है जिस पर इस नाम निहाद ईद की इमारत खड़ी की गई। अगर कोई ये उज़र पेश करे कि नहीं जी, इब्ने ज़ियाद नहीं तो उमर बिन साद की हलाकत पर यह जश्न मनाया जाता है, तो आइए इसको भी इल्लामा मजलिसी ही की अजीम तसनीफ बहारुल अनवार जिल्द 45 के स्कैन से चेक कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहारुल अनवार जिल्द 45 सफ़ा 266 और 270 पर वाज़े लिखा कि उमर बिन साद का कत्ल कूफा में 66 हिजरी के अवाखिर या 67 हिजरी के शुरुआत में हुआ था। यानी उमर बिन साद के कत्ल की तारीख और इब्ने ज़ियाद की हिलाकत की तारीख का 9 रबी अव्वल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं बनता। तारीख़ इस्लाम और शिया कुतब के तमाम मराजे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन दुश्मनाने अहले बैत की हलाकतों के वाक़ियात मुहर्रम और अवाखिर साल के हैं, लेकिन अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन वाक़ियात को ज़बरदस्ती खींच कर 9 रबी अव्वल के साथ जोड़ दिया गया ताकि रबी अव्वल को हजरत हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के फौरन बाद शोक को ख़त्म किया जा सके। अब आते हैं तीसरे दावे पर। जी, इब्ने ज़ियाद मरा तो मुहर्रम में था, लेकिन इसका कटा हुआ सर 9 रबी अव्वल को मदीना पहुंचा था और इस दिन इमाम ने खुशी मनाई। आइए मोतबर शिया मौर्रिख अहमद बिन अबी याकूब की तारीख़ याकूबी जिल्द 2 सफ़ा 428 का स्कैन देखते हैं। याकूबी ने सर पहुंचने का और अहले बैत के रंजो गम का जिक्र तो किया है, लेकिन इसके पूरे बाब में 9 रबी अव्वल की तारीख को दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है।
نہ ہی یعقوبی نے یہ لکھا ہے کہ اس دن کو رفع القلم کا دن بنایا جائے یا اس کو کوئی عید قرار دے کر جشن منایا جائے۔ جب تاریخ کی معتبر ترین کتب میں 9 ربیع اول کا ذکر موجود نہیں تو یہ سر پہنچنے کی تاریخ آخر کس نے ایجاد کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بعد کے دور کے قاصصین اور من گھڑت روایات بنانے والوں نے اس تاریخ کو گھڑ کر عوام میں پھیلا دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس سب سے خطرناک اور باطل نظریے پر جس کی بنیاد پر اس دن کو عید شجاع یا عید زہرہ کے نام پر گناہوں کا لائسنس بنایا جاتا ہے۔ اس عید کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے جسے حدیث رفع القلم کہا جاتا ہے۔ آپ کی اسکرین پر بحر الانوار جلد 95 صفحہ 253 کا یہ اصل سکین موجود ہے۔ اس میں احمد بن اسحاق قمی کی نقل سے ایک روایت درج ہے جس کے الفاظ ذرا غور سے سنیے۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، ترجمہ سنیں۔ اور میں نے کرامن کاتبین کو حکم دیا کہ اس دن تمام مخلوق سے قلم اٹھا لیں اور ان کے گناہ نہ لکھے جائیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرہ برابر برائی کی جائے گی تو وہ بھی لکھی جائے گی اور اس کا حساب ہوگا، جبکہ اس من گھڑت روایت کے مطابق 9 ربیع اول کو رفع القلم یعنی گناہوں کی معافی اور قلم اٹھا لیے جانے کی چھوٹ دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جیت شیعہ فقہا، رجالی علماء اور خود موجودہ دور کے مراجع باشمول آیت اللہ خامنائی نے اس رفع القلم والی روایت کو شدید ضعیف، مرسل اور باطل قرار دیا ہے۔ قرآن اور اسلام کا کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ سال میں ایک دن ایسا آئے گا جس دن گناہ نہیں رہے گا اور شریعت کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی؟ یہ نظریہ اسلام اور عقل سلیم کا سب سے بڑا استہزاء ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے علمی محکمے کی طرف۔ جن ائمہ علیہ السلام کے نام پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 8 ربیع اول کی شہادت کے اگلے ہی دن سوگ ختم کر کے عید منانے کا حکم دیا، ان کی اپنی سیرت اور عمل کیا تھے؟ آپ سکرین پر یہ شیخ صدوق کی معتبر ترین کتاب الخصال جلد 2 صفحہ 13 اور 14 کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے 5 افراد ہیں: حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی بن الحسین یعنی کہ زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ آگے اسی حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین 20 سال یا 40 سال مسلسل اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر روتے رہے۔ جب بھی ان کے سامنے کھانا یا پانی لایا جاتا تو آپ دیدہ ہو جاتے اور فرماتے کہ میں بنی فاطمہ کے مقتل کو کیسے بھولوں۔ جس گھرانے کے امام سجاد کی پوری زندگی 40 سال تک گریہ امام حسین میں گزری ہو، جس گھرانے کا غم کبھی ختم نہ ہوا ہو، کیا وہ امام 8 ربیع اول کو اپنے والد حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے صرف 24 گھنٹے بعد 9 ربیع اول کو نیا لباس پہن کر جشن منانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ ایک طرف امام سجاد کا 40 سالہ عزا ہے اور دوسری طرف 24 گھنٹے کے اندر سوگ ختم کر کے عید زہرہ منانے کا خود ساختہ نظریہ، جبکہ بقول آپ کے اماموں کو تو ہر چیز کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، ان کو تو فیوچر کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں اس سب سے بڑے عذر اور تیسرے دعوے پر جو آج کل بہت تیزی سے پھیل کر جشن منانے کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جی 9 ربیع اول کو ہمارے امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ان کی امامت کی تاج پوشی کی عید ہے۔ سب سے پہلی بات، اسلام اور ائمہ کے دور میں امامت کی کون سی تاج پوشی کی عید منائی جاتی تھی؟ لیکن آئیے، اگر آپ اس دن کو امامت کی شروعات اور ولادت کا جشن کہتے ہیں تو آج میں آن کیمرہ آپ کو ایک کھلا علمی چیلنج دیتا ہوں۔ اپنی سب سے معتبر بنیادی احادیث کی کتاب اصول کافی یا کسی بھی کتب اربع سے اپنے امام کی پیدائش کی ایک صریح
اور واضح سند ثابت کر کے دکھا دیں۔ کتب اربع یا اپنے بنیادی رجالی و تاریخی ذخیرے سے حضرت امام حسن عسکری کی شادی کا پورا واقعہ اور صریح ثبوت پیش کر دیں۔ جب کتب اربع میں ولادت ہی صریح سند سے ثابت نہیں، شادی کا متن غائب ہے، تو 8 ربیع اول کی شہادت کے فوراً 24 گھنٹے بعد 9 ربیع اول کو آغاز امامت کے نام پر جشن کی عمارت کھڑی کرنا کس منطق کا حصہ ہے؟ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ چیلنج دیا تھا اور آج پھر الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، جب کتب اربع میں ان بنیادی امور کی تاریخوں میں شدید اضطراب، تضاد اور عدم ثبوت موجود ہے، تو اس بے بنیاد ہوائی نکتے کی آڑ لے کر 8 ربیع اول کی شہادت کے فوراً بعد عید منانا محض ایک عذر تراشی اور عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عید نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ کتب اربع میں، نہ جلا العیون میں ہے، نہ تاریخ یعقوبی میں، تو پھر یہ عید زہرا یا عید شجاع کے نام سے آئی کہاں سے؟ تاریخی اور رجالی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ عید صفوی دور یا اس کے قریب کے متاخرین کے زمانے میں عوام الناس کے جذبات کو مجروح کرنے، تفرقہ پھیلانے اور عوام کو گناہ کے جھوٹے دلاسے دینے کے لیے گھڑی گئی۔ اس کو پہلے عید شجاع کا نام دیا گیا تاکہ اس کو ابو لولو فروز، جس کا لقب شجاع الدین رکھا گیا، کی طرف منسوب کیا جا سکے۔ لیکن جب تاریخ سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات 9 ربیع اول کو نہیں بلکہ 26 یا 27 ذوالحجہ کو ہوئی تھی، تو اس نام کا بطلان ہو گیا۔ پھر اس کا نام بدل کر عید زہرا رکھ دیا گیا اور یہ کہانی گھڑی گئی کہ اس دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خوشی پہنچی تھی۔ میرے محترم ناظرین، آج تمام سکینز، تمام حقائق، تمام کتب کے حوالے آپ کے سامنے شیشے کی طرح صاف ہو چکے ہیں۔ ابن زیاد کی ہلاکت محرم میں ہوئی، جلا العیون سے ثابت۔ عمر بن سعد کی ہلاکت اور تاریخیں 9 ربیع اول سے میل نہیں کھاتی، بحر الانوار سے ثابت۔ سر مدینہ پہنچنے کی تاریخ 9 ربیع اول نہیں ہے، تاریخ یعقوبی سے ثابت۔ حدیث رفع القلم سندن باطل اور عقل و قرآن کے خلاف ہے، بحر الانوار جلد 95 سے ثابت۔ ائمہ معصومین کا سوگ دائمی تھا، 40 سال عزا تھا، کتاب الخصال سے ثابت۔ کتب اربع سے ولادت، شادی اور آغاز امامت کے جشن کا کوئی ثبوت نہیں۔ اوپن چیلنج، نتیجہ بالکل واضح، 9 ربیع اول کو منائی جانے والی عید زہرا یا عید شجاع ایک تمام تر من گھڑت، خود ساختہ اور تاریخی بدعت ہے، جس کا اسلام، اہل بیت اور عقل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت کے نام پر اس قسم کی خرافات کو پھیلانا حقیقت میں ان کی سیرت کا چہرہ مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ حقائق آپ کے سامنے ہیں، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شیخ صدوق علامہ مجلسی اور ائمہ کے 40 سالہ سوگ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا صفوی دور کی من گھڑت روایات پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ علمی تحریر اور سکینز پر مبنی تحقیق پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کا دل کرے، کوئی جبر نہیں ہے۔ اجازت دیجئے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو، والسلام۔